بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک زمانے میں پہاڑوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ماریا اور احسان نامی دو غریب لوگ رہتے تھے۔ وہ محنتی اور نرم دل افراد تھے جنہوں نے اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ ماریا، جو 5 بچوں کی بیوہ ماں ہے، اپنے چھوٹے سے گھر کو چلانے کے لیے انتھک محنت کرتی ہے۔ وہ گاؤں والوں کے لیے کپڑے سیتی اور مقامی بازار میں بیچتی تھی۔ اس کی کوششوں کے باوجود اس کی کمائی ہوئی آمدنی اس کے بچوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بمشکل کافی تھی۔ دوسری طرف احسان ایک نوجوان تھا جو ایک کسان کے طور پر کام کرتا تھا۔ اس نے چلچلاتی دھوپ میں محنت کی، زمین کاشت کی اور فصلیں اگانے کے لیے بیج بوئے، تاہم فصلیں بہت کم تھیں اور احسان نے بمشکل اتنا پیسہ کمایا کہ وہ اپنا پیٹ پال سکے۔ اپنی مالی مشکلات کے باوجود ماریا اور احسان اکثر ایک دوسرے کی مدد کے لیے اپنے چھوٹے سے گاؤں میں اکٹھے ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنی دوستی میں سکون اور طاقت پائی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنی جدوجہد میں تنہا نہیں تھے۔ ایک دن پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ایک مالدار سوداگر آیا ہوا ہے۔ وہ اپنی سخاوت اور غریبوں کی مدد کرنے کی خواہش کے لیے جانا جاتا تھا۔ ماریا اور احسان نے اس موقع کے بارے میں سنا اور اس کی مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک ساتھ وہ میلوں پیدل چل کر تاجر کی عظیم الشان جائیداد تک پہنچے اور صبر سے اس سے بات کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ تاجر کے پاس پہنچے، انہوں نے عاجزی سے اسے اپنی مالی امداد کی اشد ضرورت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کہانیاں سنائیں۔ تاجر حقیقی طور پر ان کی حالت زار سے متاثر ہوا اور ان کے عزم کی تعریف کی۔ اس نے ان کی محنت دیکھی اور جانتا تھا کہ وہ مدد کے مستحق ہیں۔ اس نے ماریا کو ایک سلائی مشین کی پیشکش کی جس سے وہ اپنے کاروبار کو بڑھا سکے اور اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکے۔ احسان کے لیے اس نے اسے کاشتکاری کے اوزار اور بیجوں کا ایک نیا سیٹ دیا، اس امید پر کہ اس سے بہتر فصل حاصل ہوگی۔ الفاظ سے پرے شکر گزار ماریا اور احسان امید اور عزم سے بھرے اپنے پاؤں لے کر واپس آ گئے۔ ماریا کے پاس اب زیادہ سے زیادہ کپڑے سلائی کرنے کا ذریعہ تھا اور ایک وسیع تر کسٹمر بیس تک پہنچ گئی۔ احسان اب اپنے نئے اوزاروں سے استعمال کر کے فصلیں لگاتا ہے۔ اس دن کا بےتابی سے انتظار کرتا ہے جب وہ اپنی محنت کا صلہ حاصل کرے گا۔
مہینے گزر گئے اور ماریا اور احسان دونوں نے اپنی زندگیوں میں نمایاں بہتری دیکھی۔ ماریا کا سلائی کا کاروبار خوب پھلا پھولا اور وہ اپنی مدد کے لیے چند دیہاتوں کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ احسان کے کھیت فصلوں سے بھرے ہوئے تھے اور اب وہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکتا تھا اور اضافی رقم کو منافع کے لیے بیچ سکتا تھا۔ ان کی کہانیاں گاؤں میں تیزی سے ایک تحریک بن گئی۔ ماریا اور احسان کے عزم اور تاجر کی سخاوت نے ظاہر کیا کہ غربت کے درمیان بھی امید ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ محنت، سہارے اور تھوڑی سی قسمت سے کوئی بھی انسان کسی بھی رکاوٹ کو دور کر سکتا ہے۔ ماریا اور احسان کی دوستی مضبوط ہوتی چلی گئی۔ وہ اکثر اپنے وسائل اور کامیابی کو دوسرے ضرورت مند لوگوں کے ساتھ بانٹتے تھے، جو ان پر کی گئی مہربانی کو آگے بڑھاتے تھے۔ ان کی کہانی لوک داستان بن گئی، تو غریب لوگوں کی کہانی جنہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا اور خوشحالی پائی۔ یہ گاؤں والوں کے لیے ایک یاد دہانی تھی کہ اگرچہ وہ غریب ہو سکتے ہیں لیکن وہ دوستی، طاقت اور برداری کے احساس سے مالا مال تھے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے اچھی سوچ رکھ کر دوسروں کا اچھا سوچتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔